تک میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود انچولی کے علاقے میں، جہاں پہ ملتیہ جعفریہ کی طرف سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی ایک بل کے خلاف۔ آئیے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا کہا گیا اس کانفرنس کے اندر۔ فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کے حوالے سے ملت جعفریہ پاکستان کا قومی موقف۔ قومی یکجہتی کنونشن برائے رد فساد زیر اہتمام مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان۔ میں آپ تمام صحافی برادران کو، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان کو اور سوشل میڈیا کے نمائندگان کو اپنے دل کی اپنی پوری ٹیم، جناب SM نقی، جناب عباس صاحب، مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کی میزبانی میں آئے ہوئے تمام علماء کرام، تمام مذہبی جماعتوں کے نمائندگان، عزائی، عزاداری، ماتمی انجمنوں کے نمائندگان کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کے شکریہ کے بعد ہم نے اس بل کے حوالے سے جو نکات قومی موقف کے طور پر ترتیب دیے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، ملت جعفریہ پاکستان فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ نمبر 2، ہم فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ 2021 کے ذریعے آئین پاکستان کی دفعہ 298 میں ہونے والی ترمیم کو ملکی سالمیت، ملکی سلامتی خطرے میں ڈالنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضوان اللہ تعالی اور اولیاء الہی، توہین رسالت، توہین صحابہ اور توہین اولیاء الہی ایک مذہبی مسئلہ ہے جس پر رائے دینے کا حق اسلامی تعلیمات کے حامل علماء کرام، مذہبی جماعتوں اور دینی اداروں کو حاصل ہے۔ نمبر 4، اسلامی نظریاتی کونسل، ملی یکجہتی کونسل اور غیر فعال متحدہ مجلس عمل، ان تینوں جماعتوں میں شامل شخصیات کی رائے حاصل کیے بغیر اس طرح کے بل کی منظوری وطن عزیز پاکستان میں فرقہ واریت کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے۔ نمبر 5، اس مسودے پر دستخط کرنے والی اسلامی تعلیمات، اس مسودے پر دستخط کرنے والے اسلامی تعلیمات کے ماہرین نہیں ہیں اور بل پیش کرنے والے فرد پر فرقہ واریت کا الزام بھی عائد ہے، جس کا ثبوت ایک تکفیری جماعت کے سربراہ نے اپنے کلپ کی صورت میں کہ یہ بل ہم نے لکھ کر دیا تھا اور جنہوں نے پیش کیا ہے وہ انہوں نے ہمارا بل پیش کیا ہے، یہ بات ہماری اس نقطے پر دلیل کے طور پر ہے۔ نمبر 6، اس قسم کے قوانین انتہا پسند عناصر کے ہاتھوں میں ہتھیار دینے کے برابر ہیں جس کا وطن عزیز متحمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، ہم کسی ایسی قانون سازی کو قبول نہیں کرتے جو نفرت، تفریق، تقسیم، بدامنی اور انتشار کے فروغ کا ذریعہ ہو۔ نمبر 8، جب تک توہین، تنقید، تحقیق، تفسیر و دیگر عناوین کا خد و خال اور حدود و قیود مشخص نہ ہوں، کسی بھی قسم کی قانون سازی انتشار و افتراق کا سبب اور متعصبانہ سوچ کو عوام پر مسلط کرنے کے باعث بنے گی۔ نمبر 9،
کیا سورہ منافقین، سورہ تحریم اور بہت سی وہ آیات کریمہ جن میں نبی مکرم کی جنگوں کا احوال بیان ہوا ہے، وہ پڑھنا ہمارے ملک میں جرم ہو جائے گا؟ نمبر 10، کیا کتب اہل سنت اور اہل تشیع میں موجود احادیث جن میں صدر اسلام کے حالات درج ہیں، ان کا پڑھنا توہین شمار کیا جائے گا؟ نمبر 11، صحابہ کی تعریف مشخص کیے بغیر اس قانون کا کچھ متعصب اور فرقہ پرست لوگوں کے لیے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع فراہم کرے گا کہ وہ اہل بیت کے کھلے دشمنوں، کربلا معلّہ میں یزیدی گماشتوں میں موجود بعض افراد کو صحابی کا عنوان دے کر ملک میں اہل تشیع اور اہل سنت عزاداروں کے خلاف فضا کو قائم کر سکیں؟ نمبر 12، ہمیں افسوس ہے کہ قومی اسمبلی میں اس اہم ترین ترمیم کے معاملے پر سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور 360 ارکان اسمبلی میں سے 20-25 ارکان کی موجودگی واضح کرتی ہے کہ نہ تو اسمبلی کا کورم پورا تھا اور نہ ہی اسمبلی کی اکثریت وہاں موجود تھی۔ نمبر 13، ہم چیئرمین اور اراکین ایوان بالا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس متعصبانہ بل کے معاملے پر ذمہ داری اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے منظور نہ ہونے دیں۔ بصورت دیگر اس ترمیمی ایکٹ کے خلاف ہر قسم کے اقدام کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 14، ہم ہر باشعور محب وطن اور ذمہ دار پاکستانی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قانون سازی میں تکفیری اور انتہا پسند افراد کو جو کھلی آزادی اور ان کو آسانی فراہم ہوگی، وہ ایک دھماکہ خیز مواد کے مترادف ہے جس سے پاکستان میں رہنے والے محب وطن اور عام شہری کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ 15، ہم محب وطن پاکستانی عوام اور خواص کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں اس کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے کہ گڑھے مردے اکھاڑ کر غلیظ مہم اور نفرت انگیز نعروں اور جذباتی تقریروں کے ذریعے سے نہ صرف فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا بازار گرم کیا گیا، بلکہ نفرت کا ایسا لاوا پکایا گیا جس نے ملک میں برداشت اور تحمل مزاجی کو چھوڑ کر دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ اور کشت و خون کا بازار گرم کر دیا، جسے ٹھنڈا کرنے میں آج تک حکمران بے بس اور عاجز دکھائی دیتے ہیں۔ 16، اس دھماکہ خیز مواد کے مترادف مسودے پر جن افراد سے دستخط لیے گئے اور ایسا متنازع، متعصبانہ اور منفی اقدام اٹھایا گیا جس کے اثرات معاشرے پر انتہائی مضر اور ہیبتناک ثابت ہوں گے۔ 17، ہمارے بزرگان، علماء، قیادت کئی اشروں سے متفقہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ معاشرے میں مذہبی، سیاسی ہم آہنگی اور یکجہتی کے حوالے سے نہ صرف اپنا کلیدی کردار ادا کرتے آئے ہیں، بلکہ ہمیشہ ایسے متنازع قانون سازی سے قوم کو بچانے کے لیے حکمرانوں کو متوجہ اور آگاہ بھی کرتے رہے، تاکہ پاکستان میں تقسیم و نفرت پنپنے نہ پائے اور نہ ہی فتواؤں اور تکفیر کے لیے کوئی راہ ہموار ہو سکے۔ 18، اگر قانون ساز ادارے اور ملک کے ذمہ داروں نے اس بل کو مسترد نہیں کیا تو ملت جعفریہ اسلامیہ بڑی تعداد میں علماء اہل سنت ہم سے متفق ہیں۔ اگر قانون ساز اداروں اور ملک کے ذمہ داروں نے اس بل کو مسترد نہیں کیا تو ملت جعفریہ اسلامیہ ہمارے ساتھ ایک اہل سنت کی بڑی تعداد متفق ہے، بھرپور قومی اور ملکی بلکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہوئے عالمی سطح پر احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ 19 اور آخری نقطہ، ہم صدر مملکت محترم جناب ڈاکٹر عارف الوی اور سینٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس متنازع ترمیمی بل پر دستخط نہ کر کے وطن عزیز کو کسی نئے بحران کے درپے ہونے سے محفوظ رکھیں۔ السلام۔ سید شہنشاہ حسین نقوی، سید محمد نقی، صدر مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان،
सईद अब्बास हैदर, सेक्रेटरी जनरल मरकजी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान, मौजूद तंजीमों के नुमाइंदगान, उलमाए किराम और तमाम सुन्नी शिया, आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मिल्लत जाफरिया व मुहब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम की वतन अजीज़ पाकिस्तान से मोहब्बत हर तरह के शक व शुबा से बालातर है। तशकील पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान और तामीर से लेकर दिफा पाकिस्तान तक मकतब तशय्युअ का तर्ज अमल कानून पसंद मज़हब संजीदा और ज़िम्मेदार रहा है। हम हर अमन पसंद मोहब्बत बांटने वाले संजीदा और ज़िम्मेदार शहरी का एहतराम करते हैं और ऐसे शहरियों को ही मुस्तहकम और महफूज पाकिस्तान की हसास मानते हैं, जबकि हर इस माइंड सेट को जो अपनी मनपसंद ताबीरात और ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल हो पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं। हम इस बात के कायल हैं कि हर वो कानून साजी जो पाकिस्तान की अवाम और मुसलमान माशरे में अमन व मोहब्बत और अखवत व भाईचारे के फ़रोग़ का ज़रिया बने, वही पाकिस्तान के लिए बाइसे इस्तेहकाम है। मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़िह है कि हम पाकिस्तान में बसने वाले हर मज़हब व मसलक को मोहतरम समझते हैं और इनके तमाम माकूल हुकूक और शहरी आज़ादियों को तस्लीम करते हैं और इस बात के मुतमन्नी हैं कि हमारे तमाम हुकूक भी इसी तरह कबूल किए जाएँ। मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान हर तसल्लुत, शिद्दत पसंदी और हर धर्मी के ख़िलाफ़ है और ऐसी सोच और ऐसे रवैये की मुखालफत करती है जो शिद्दत पसंद, तकफीरी और खारजी गिरोह तैयार करके मज़हब की ऐसी ताबीरात और तशरीयात को अवाम पर मुसल्लत करे जिनसे मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ख़तरा लाहिक हो। मैं आखिर में तमाम मीडिया का, तमाम इदारों का, तमाम तंजीमों का, हम मरकज़ी तंजीम आज़ादारी पाकिस्तान से अपने तमाम उलमाए किराम खुसूसन हमारे सरपरस्त आला अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब, अल्लामा सैयद रज़ी जाफ़र नकवी, अल्लामा शेख शब्बीर हसन मिस्मी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री और हमारे तीनों अजीम बुजुर्गान आयतुल्लाह सैयद हाफिज़ रियाज हुसैन नचवी, अल्लामा शेख मोहसिन अली नचवी और कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के साथ खड़े थे और हैं। हुसैनियत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। जी नाज़रीन, अभी आपने कॉन्फ्रेंस में सुना जिन्होंने कहा कि अगर ये बिल जो पास किया गया इसको ख़त्म नहीं किया गया तो तमाम उलमाए दीन जितने भी, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी, तमाम लोग रोडों पे निकलेंगे और उसका ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। ये इन्होंने फ़ैसला किया अगर ये इसको नहीं माना गया। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।